سے ہم نے یوتھ سپورٹس پروگرام کے لیے ہم نے پروگرامز کیے ہیں جس میں 5 ارب روپے کی ایک رقم مختص کی گئی ہے بجٹ میں. اسی طریقے سے آپ کے آئی ٹی پروگرام میں بچوں کو فری لانسرز، سیلف امپلائمنٹ اور آئی ٹی انکوبیٹرز، ووکیشنل ٹریننگ، ان تمام حوالوں سے الحمدللہ ہم نے اس سال اس بجٹ میں 80 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے، جو کہ صرف اور صرف میرٹس پر یہ عطیات، یہ اسٹائپنڈز اور یہ لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں. اور اسٹائپنڈز کے لیے بھی ہم نے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے، جو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ جب میں پنجاب میں خدمت کر رہا تھا تو ہم نے آتے ہی وہاں پہ 2008 میں پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا، جس کے ذریعے 10 سالوں میں 22 ارب روپے کے وظیفے ہم نے تقسیم کیے میرٹ پر ہائی اچیورز کو، اور 4 لاکھ بچے اور بچیاں اس سے مستفید ہوئے. یہاں پر بھی ہم نے اب پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہم نے بنایا ہے، جس میں 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جو کہ بہت ناکافی ہیں. اس کو ہم نے پورے پاکستان میں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو ہائی اچیورز ہیں ان میں تقسیم کریں گے. آپ دعا کریں کہ جب اگلی حکومت جو بھی آئے، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ یہ جو 5 ارب روپے ہیں، میرا بس چلے تو میں اس کو 500 ارب کر دوں، لیکن 50 ارب تو ہم لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اور پورے پاکستان کے بچوں اور بچیوں کو ہم اسٹائپنڈز، لیپ ٹاپس، ووکیشنل ٹریننگ کے لیے، ان کو سیلف امپلائمنٹ کے لیے ایگریکلچر لونز ہم یہ انشاءاللہ مہیا کریں گے. یہ جو ایپ ہے، اب اس کے ذریعے آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں اپنے آپ کو، اینڈ یو ول بی given very quick response. But I want to make one thing very clear کہ یہ جتنا بھی یہ پروگرام ہے یہ ہماری قوم کے نوجوان بچوں کے لیے ہے، جن کے اس کے 2 پلرز ہیں. ایک ان کی قابلیت، محنت، اور دوسری ان کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ. اور اس لیے فائنینشیل بیک گراؤنڈ کی جب بات آتی ہے تو پبلک یونیورسٹیز ہیں، پبلک سکولز ہیں، یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز اس میں شامل نہیں ہیں. کیونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں لیٹ سے میڈیکل کالج ہے یا میڈیکل سکول ہے، وہاں پر ایک امیر آدمی کا بیٹا یا بیٹی 25 لاکھ 30 لاکھ دے کے داخلہ لے سکتے ہیں، وہ لیپ ٹاپ بھی خرید سکتے ہیں. یہ پروگرام صرف اور صرف اس قوم کے لاکھوں کروڑوں بچیوں اور بچیوں کے لیے ہے، جنہوں نے اپنی محنت سے، اپنی بڑی مشکل بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہوئے، کسی کے والدین کوئی کلرک ہیں، کوئی مزدوری کرتے ہیں، یا کسی کا والد اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے باوجود زندگی کے مشکلات برداشت کرتے ہوئے انہوں نے پڑھائی لکھائی کی. یہ سارا پروگرام، یہ سارے فنڈز ان کے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں. اور میں یہاں پہ آپ کے وائس چانسلر جو بیٹھے ہیں، جو دوسرے گورنمنٹ آفیشلز بیٹھے ہیں، ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور جنرل قیوم صاحب جو کہ یوتھ کے لیے بڑے کوشاں رہتے ہیں، خود بھی ابھی بھی جوان لگتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی ہیلتھ بڑی اچھی ہے، اینڈ از ایبسلوٹ، از فیکلٹیز آر انٹیکٹ. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میں جنرل صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو پارلیمنٹ، یوتھ پارلیمنٹ کے یہاں پر نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، اگر کچھ بات کرنا چاہیں اپنے یوتھ پارلیمنٹ میں تو میں آپ کو موقع دیتا ہوں. 1-2 بچوں کے لیے وہ کھڑے ہوں تو کوئی 1-2 منٹ میں کوئی جو اپنا ایشو ہے، کوئی اپنی پرپوزل ہے اس کا. جی پریزیڈنٹ صاحب. جی
کاوش اور کوشش کی. جتنا جنرل صاحب نے بتایا ہم پچھلے 4-5 سال سے اس محنت پہ لگے ہیں کہ ہم کس طریقے سے بیکورڈ ایریاز کے جو ہمارے نوجوان ہیں جن کو موقع نہیں ملتے ان کو ہم کیسے اسٹیج پہ لے آئے, گورنمنٹ اور ان کے بیچ ایک پل کا کردار ادا کریں. یہی ہے کہ بہت سارے کیونکہ ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں والنٹیئر بیس کرتے ہیں, نہ ہمارا کوئی فائنینشیل سپورٹ ہوتا ہے, لیکن ہم ویسے کہ پریزیڈنٹ پارلیمنٹ آپ سے درخواست کرتا ہوں اور یہی کچھ پروپوزل ہمارے نوجوانوں نے بنائی ہے کہ کس طریقے جس طرح ہم پچھلے جنرل صاحب نے بتایا کہ 3 سالوں سے ہماری یہی کوشش ہے پورے پاکستان میں, جس میں بلوچستان, وزیرستان, خیبر پختونخوا, سندھ, ہر ایک حصے کے نوجوانوں کو ہم اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی یوتھ لیڈرشپ کے اوپر, انٹرپرینیورشپ کے اوپر ان پہ ہم ڈفرینٹ ایونٹس کرواتے ہیں. تو جس طرح آپ لوگوں کی کاوش ہے ڈیجیٹل ہب کے نام سے آپ لوگوں نے جو ایپ بنائے, تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ اس میں لگے رہے اور آپ سے ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. جتنے بھی ہمارے ڈفرینٹ ایونٹس ہم نے پلان کیے اس میں ویسے معاون خصوصی یوتھ آپ سے شہزاد فاطمہ سے ہم درخواست کرتے کہ وہ بھی ہمیں سپورٹ کرے اور آپ بھی اس میں ہمارا ساتھ دیں اور ہماری سرپرستی کریں جیسے جنرل فہیم صاحب. تھینک یو ویری مچ, بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ نوجوان جو ہیں یہ یوتھ پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, بڑی اچھی باتیں آپ نے کی. اور جی, اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ ہمارے جو کے پی کے جو بزرگ بھائی نوجوان جب اردو لہجے میں بات کرتے ہیں تو بہت خوبصورت لگتا ہے, بہت ہی خوبصورت. یعنی اردو دانوں سے بھی ان کی اردو جو ہے بڑے خوبصورت لہجے, مجھے بہت دل کو بھاتا ہے. تو ان کے لیے تالیاں ضرور خوب لگائیں کریں گے. جی ینگ مین. محترم وزیر اعظم صاحب, اس چھوٹے سے عرصے میں اور اس پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس میں جس طریقے سے آپ نے ملک کو سنبھالا اور لیڈ کیا, پورے نوجوانوں کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مہربانی. تھینک یو ویری مچ. یوتھ کونسل پاکستان پورے پاکستان کی نوجوانوں کی نمائندگی کر رہی ہے اور یہاں جو یوتھ آج بیٹھے ہیں وہ آج آپ کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے بیک پہ کھڑے ہیں, آپ لیڈ کریں گے. اس ملک کو ہم پولرائزیشن سے بھی نکالیں گے, ایکسٹریمزم سے بھی نکالیں گے, پولیٹیکل کرائسس اور اکنامک کرائسس سے بھی نکالیں گے. انڈیا ہو یا دنیا میں اور ممالک جو پاکستان کے اندر نوجوانوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, اپنے اسٹیٹ کے خلاف, اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے خلاف یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نوجوان آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ان تمام پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کو ایک مقام پہ لے کے جائیں گے. ہم ایک ہیں اور پاکستان کو انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط کر بنائیں گے. شاباش, ویری گڈ. دیکھیں یہ بھی نوجوان یوتھ کونسل کے جو یہ پریزیڈنٹ ہیں یہ بھی کے پی کے ہیں, اور کتنا خوبصورت لہجے میں اردو بات کی, اور ان کی باتیں بہت اچھی, بڑا اس میں پرمکس باتیں ہیں, بہت خوبصورت جیکٹ پہنی ہے. یہی پاکستان, آپ لوگ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ, مجھے پوری امید ہے. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان ہے, میں اس ملک کی جو یوتھ ہے اس کو امپاور کرنے کے لیے ہم اپنی جان لڑائیں گے اور آپ کو بہت عظیم بنائیں گے انشاءاللہ. میں I'd like to thank Ambassador. This delegation came from Baku of horticulture. I was told by the chairman of CDA that they had already visited. They have given us some plans. Thank you very much. And now we'll replicate this landscaping in Islamabad and other parts of Pakistan. Thank you very much. Very kind of you. میرے ساتھ پاکستان کے لیے اب نعرہ لگائیں, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد. تھینک یو. بعد میں ڈیجیٹل یوتھ ہب کی افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اگر ان کا بس چلتا تو اس میں مزید بھی اضافہ وہ کرتے. انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر جو وقت ملا اس پر ہماری کوشش تھی کہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں. نوجوانوں کو کاروبار کے لیے قرض کی مد میں 5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے. نوجوانوں کو کاروبار کے لیے حکومت مزید بھی گرانٹس دینا چاہتی ہے. پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں.
مناظر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. براہ راست آپ کو اس تقریب کا احوال دکھا رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف خطاب کر رہے تھے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.